شیشہ بھی دے دو بیٹا مختصر. بیٹا وہ شاکر سے بولنا زیادہ ایگو ویگو مت ڈالنا. آپ بیان سمجھ میں آنا چاہیے ورنہ گونج نہیں ہونی چاہیے. مجھے چیخو پکار نہیں چاہیے. بیٹا آواز کلیئر ہو. ہاں آپ لوگ کی بس میں 10-15-20 منٹ آپ لوگ کے لوں گا اور اس کے بعد صلاۃ و سلام انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. لنگر کھا کے جائے گا. اور آج آپ کو پتہ ہے اس خانقاہ میں تمام جتنے حاضرین سامعین موجود ہیں کہ آج ولادت باسعادت جشن مولود کعبہ مولا کائنات حضرت علی کرمۃ وجہ الکریم کی عظیم الشان یہ محفل سجائی گئی ہے. تو لہذا جو بھی تبرک ہے وہ مولا کے نسبت سے کھا کے ضرور جائیے گا. صحیح ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ادب گاہی است زیر آسماز عرش نازک تر. ادب گاہی است زیر آسماں از عرش نازک تر. نفس گم کردمی آیت جنے دو بایزید عیجا. نہ تخت و تاج نہ سیم و گار کی بات کرو. جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. سمجھ نہ سکے جو اسرار ایکم مثلی وہ کم نظر ہیں کسی دیدور کی بات کرو. غوث اعظم دے سر و سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون. مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. واجب الاحترام میرے بزرگوں دوستوں ساتھیوں، آپ یقین کیجئے آج ہم سب جو بھی محبت کرنے والا ہے پنجتن پاک سے اہل بیت سے اس کے لیے آج بڑا خوشی کا دن ہے. یہ آج خوشی کا دن کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے جو مومنین ہیں، ایمان والے ہیں. ہر کسی کی بات نہیں کر رہا میں. قرآن نے کہا انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی تمہارا دوست اللہ ہے. ورسولہ، یہ رسول بھی تمہارے دوست ولی ہیں. کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور یہ جو ایمان والے ہیں یہ بھی تمہارے اولیاء ہیں، یہ بھی تمہارے دوست ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو نازل فرمائی، اس آیت کریمہ کی شان نزول یہ ہے کہ مولا علی نے اس نماز کی حالت میں انگوٹھی خیرات کی تھی، صدقہ کی تھی. یعنی یہ وہ ہستی ہے کہ نماز کی حالت بھی ہو اور سائل سوار کر دے. تو یہ نہیں کہ نماز پڑھیں گے پھر جواب دیں گے پھر دیں گے، نہیں، ہے خدا کے روبرو لیکن سائل نے سوال کیا تو انکار دی، اپنی انگوٹھی ایسے اشارہ کیا کہ یہ اتار لے، اس نے اتار لی، اس کی حاجت کو پورا کر دیا. ایسی شان والے ہستیاں. اور پہچان بتا دی، ان کی پہچان یہ ہے کہ الذین آمنوا، کہ یہ ایمان والے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، ان کی پہچان یہ ہے کہ تم ان کو دیکھو گے نماز کو قائم کرتے ہوئے، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہوئے، اور تم ان کو رکوع کی حالت میں پاؤ گے. اور اس پر کسی کا اتفاق نہیں، کوئی مطلب کسی کا کوئی نا اتفاقی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جی. اس پر تو سب کا اجماع ہے کہ عبادت، ریاضت، مجاہدات تمام صحابہ کرام نے کی، سب کی شانیں، اور سب کو آقا کریم سے جو شانیں ملی سب لائق تقریم میں سب بڑی شان والے ہیں، سب بڑی شان والے ہیں. لیکن آج اس شان والے کی بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مولا علی جب دنیا میں نہیں آئے تھے تب یہ کار ولایت نظام کیسے چل رہا تھا. یہ ایک بات غور طلب ہے کہ جب مولا علی ظاہری طور پر دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو ولایت کا سلسلہ کیسے چل رہا تھا. یہ کوئی میں
لگی لپٹی یا اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی کی آپ تفسیر مظہری اٹھا کے دیکھیں, اس میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ مولا علی کی ولادت جب ہوئی ہے وہ تو جوف کعبہ کعبے کے بیچ میں ہوئی ہے, اور وہ درار الحمدللہ جس نے عمرہ کیا ہے, جس نے حج کیا ہے, مجھ گناہگار کو میرے ساتھ جو لوگ گئے ہیں جن سب نے دیکھا, میں نے بھی آنکھوں سے آج تک اس دیوار کو جو شک میں نے بھی دیکھا ہے, اور اس کو سمنٹ سے پر کیا جاتا ہے. یہ ہے, اس کو سمنٹ سے پر کیا جاتا ہے, اور وہی نشانی ہے جشن مولود کعبہ, جہاں مولا علی کے لیے دیوار کھل گئی تھی اور آپ کی والدہ اندر گئی اور پھر آپ کی پیدائش ہوئی. بعض لوگ اتفاق نہیں کرتے, لیکن اہل سنت جماعت کا اس پر اجماع ہے. امام حاکم نے المستدرک میں اس کو لکھا ہے, نقل کیا ہے کہ مولا علی کی ولادت, اور حضرت مولانا عبد الرحمن نور الجامی نے بھی مستدرک الحاکم کے روایت سے کہا ہے, نقل کیا, انہوں نے بھی کہا ہے کہ مولا علی کی ولادت جوف کعبہ میں ہوئی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے جو شخصیت کعبے میں پیدا ہو رہی ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا کہ علی کے مقام کو میں کیسے بیان کروں. ہیں تو ولی, امام الاولیاء, ایک طرف میں مولا علی کی والدہ کی شان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. بے شک مقام و مرتبہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا بڑا ہے, وہ نبی ہیں, لیکن مجھے وہ بی بی مریم کی بات بھی یاد آتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ روح اللہ بطن میں ہے اور اللہ حضرت بی بی مریم سے کہہ رہا ہے کہ مریم اس وقت تم حالت زچگی میں ہو, ولادت کا سلسلہ ہونے والا ہے, بیت المقدس جو مقدس وادی ہے اس کی حدود سے نکل جاؤ. آپ نے ایک مقام پر جا کے ایک کھجور کے جو خشک درخت تھا, آپ تکلیف میں تھی اپنے آپ کو کہ کاش میں یہ دن نہ دیکھتی, تکلیف میں ہے. اللہ نے کہا ہے مریم گھبراؤ نہیں, یہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ, خشک ہے لیکن اس سے کھجور ٹپکیں گے. کیوں ٹپکیں گے؟ اس لیے کہ بطن کے اندر پیٹ پہ عیسیٰ روح اللہ, اللہ کے پیغمبر ہیں. اب آپ یہ دیکھیے, ان کو نکالا کہ مقدس جگہ ہے وہاں جا کے جنم دو, اور یہ علی کی والدہ کا مقام ہے کہ کعبہ کہتا ہے اندر آ جاؤ. تو بات کر رہا ہوں, غور سے سنیے گا بس. تو سنیے, مولا علی امام الاولیاء ہے, سید الاولیاء ہے, حجت الاولیاء ہے, برہان الاولیاء ہے. سلسلہ ولایت کی آپ سے ابتدا ہوئی ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جس طرح ہمارا نبی نبیوں کا نبی ہے, لیکن حضور کی ظاہری ولادت سے پہلے حضور کیا کر رہے تھے؟ تو محدث و مفسرین نے لکھا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جب ظاہری طور پر دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, تب بھی نگاہ نبوت اور حضور کے فیضان کا, نبوت کا جو فیض تھا وہ تمام انبیاء کو پہنچتا رہا. ہر زمانے میں ہر نبی حضور سے فیض پاتا رہا. آدم کے اندر اگر آپ کو ملیں گے جلوے حضور کے, نوح میں ملیں گے جلوے حضور کے, ابراہیم میں ملیں گے جلوے حضور کے, موسیٰ میں ملیں گے جلوے حضور کے, عیسیٰ میں ملیں گے جلوے حضور کے. ہر پیغمبر کے اندر آپ دیکھتے جائیں تو کیا آپ کو ملے گا؟ حضور کا فیضان ملے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جب ہر نبی ہر زمانے میں آیا تو اس زمانے کے اولیاء بھی تو پیدا ہوئے, اس زمانے میں اولیاء بھی پیدا ہوئے. کسی نبی کی امت میں کم اولیاء, کسی میں زیادہ پیدا ہوئے, کسی میں زیادہ اولیاء ہے, کسی میں کم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ نبی پاک علیہ السلام آنے سے پہلے بھی ہر نبی کو فیضان بھی دے رہے تھے. اور بعض لوگ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ آنے سے پہلے انبیاء کو رسالت کے ڈھنگ بھی سکھا رہے تھے کہ رسالت کیسے کرنی ہے. امام بدر الدین عینی نے خود اس کو لکھا ہے, اور وہ بڑی مشہور آیت ہے, میں اس طرح, لیکن آپ کو یاد ہوگا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, یہ آیت کہ جب اللہ نے نبیوں کی روحوں سے عہد لیا عالم برزخ میں, عالم ارواح میں, تو امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں, امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کے نور کے اوپر ایک نور ایسا آ گیا کہ تمام انبیاء کے نور مدھم پڑ گئے, تمام انبیاء کے سر جھک گئے. کیوں؟ کہ
کہ حضور کا نور نبوت نے سب کو ڈھانپ لیا، اور تمام نبیوں نے کہا مولا یہ کس کا نور ہے کہ جس کے آگے ہمارے نور ماندے پڑ گئے؟ کہا یہ نبی آخر امام مصطفیٰ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں پوچھتا ہوں، اس کی روایت کے اندر اختلاف ہے، سند میں اختلاف ہے، لیکن حضرت سلمان فارسی کی وہ روایت جو بڑی مشہور و معروف ہے، اور وہ حدیث جو حضرت سلمان فارسی سے منسوب ہے، بعض لوگوں نے اس حدیث کے سند کے اوپر کلام کیا ہے، لیکن میں آپ سب سمجھتے ہیں ایک بات کو کہ امام تھوڑی دیر کے لیے حضرت سلمان فارسی جن کو حضور نے اپنی اہل بیت میں شامل کیا ہے، اور وہ صحابی کہ جس نے 200-250 سال کی عمر پائی ہے، اور وہ 14 مذہب اختیار کرتے ہوئے کبھی یہودی بنا، کبھی آتش پرست بنا، کبھی عیسائی بنا، وہ بکتا بکاتا کس طریقے سے اپنے آپ کو بیچتا ہوا آخر میں حضور کی بارگاہ میں آئے، اور اس حدیث کی روایت حضرت سلمان فارسی سے ہے، تو سلمان فارسی بڑا محدث نہیں بلکہ صحابی رسول ہیں، اور ان کی روایت کردہ جو حدیث ہے وہ کتنی مستند ہوگی، لیکن بعض لوگوں نے کلام کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ارے ضعیف ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ بیان کس نے کیا ہے، کیونکہ جب علی کی بات آتی ہے تو حدیث کی تعویلات اور حدیث کے اندر کلام کو فوراً کر دیا جائے، لیکن وہی حدیث اگر کسی دوسرے کے لیے ہو تھک اس پہ مہر ثبت، یہ ہے مولا علی کی بات آئے گی تو سند بھی دیکھی جائے گی، جی وہ ہے یا نہیں، پتہ نہیں کہا تھا حضور نے۔ ارے بات یہ ہے جس طرح دوسروں کو مانتے ہو ان کو شانیں بھی تو حضور سے ملی ہیں، تو جس کے لیے سب سے زیادہ شان خود حضور نے کہی اس کی شان کو بھی تو مانو۔ یہ شان میں نے اور تم نے کوئی دی ہے، کسی مولوی مفتی یا قاری یا پیر فقیر نے نہیں دی، یہ شان خود اللہ اس کے رسول نے دی ہے۔ اب سنیے، تو مولا علی امام تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ مولا علی جب دنیا میں نہیں آئے تھے تو جتنے بھی انبیاء آئے، ان انبیاء کے زمانے میں جتنے اولیاء ہوئے، ان اولیاء کو روح علی سے فیض ملتا رہا۔ ہر زمانے میں ہر ولی علی کی روح سے فیض یاب ہوتے رہے۔ اور سلمان فارسی کی وہ روایت کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، اور اللہ نے ہم دونوں کے جو نور ہے تمام انبیاء یعنی حضرت آدم کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اللہ نے اس نور کو خلق کیا، اور پھر اس نور کے 2 حصے کیے، ایک حصہ میں ہوں، دوسرا حصہ علی ہے۔ یا نبی یا نبی یا نبی۔ تو جس کو یہاں سے پتہ چلا کہ روح علی سے فیض ملتا رہا، اور سنیے شاید آپ نے سنا ہو لیکن سنیے، تاریخ میں روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کے والد محترم مولا علی علیہ السلام کے والد محترم کرم اللہ وجہہ الکریم کے والد محترم حضرت ابو طالب، آپ نے ایک سفر کیا یمن کا، ابھی آپ اپنی ماں کے پیٹ میں نہیں آئے، حضرت ابو طالب سفر کر رہے ہیں یمن کا، یمن پہنچے، سامان تجارت کیا تو وہاں لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک شخص ہے جس کی عمر 300 سال ہے، اور کہتے ہیں وہ تورات و زبور اور ان تمام الہامی کتابوں کا عامل ہے، جو پوچھو جواب دے دیتا ہے۔ حضرت ابو طالب کا چلو مل کے ہم بھی مل لیتے۔ آپ پہنچے تو جب آپ اس کے پاس پہنچے تو کہتے ہیں اس کی عمر اتنی زیادہ تھی کہ اس کی بھویں جو تھی اس کی کھال لٹک کے اتنی آ گئی تھی کہ آنکھیں دیکھنا چاہے تو پہلے پلکوں کو اٹھاتا، یعنی اس طریقے سے اپنے پپوٹے اوپر کرتا، آنکھوں کے پھر دیکھتا، اتنا ضعیف ہو چکا تھا۔ حضرت ابو طالب اس راہب کے پاس گئے ہیں، ابھی نام یا تعارف پیش نہیں کرا، اس نے اپنی پلکیں اٹھائی، ایسے ہمیں اٹھائی، کہا یقیناً مکے سے آئے ہو،
حضرت ابو طالب نے کہا مکے سے تو آیا ہوں. کہنے کا قبیلہ تمہارا قریش ہے. کہا یہ بھی صحیح ہے. کہنے خاندان تمہارا بنو ہاشم ہے. کہا یہ بھی صحیح ہے. اب سنو، کہہ لیں گے ابو طالب تمہارا نام ہے اور تمہیں سب عمران کے نام سے یاد کرتے ہیں. کہا جی بالکل یہی نام ہے. کہہ لیں گے میں تمام کتابوں کا عامل ہوں، الہامی کتابوں کا. اے ابو طالب تجھے بشارت اور خوشخبری دے رہا ہوں. کیا؟ تیرا ایک بھائی ہے عبداللہ جو دنیا میں اس وقت نہیں ہے، جا چکا ہے. اس کا جو در یتیم ہے وہ نبی و آخر الزماں ہے. ابو طالب نے کہا اچھا؟ کہا ہاں وہ نبی و آخر الزماں ہے، کیونکہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اب میں جا نہیں سکتا. جب وہ اعلان کرے گا میں دنیا میں ہوں گا نہیں، تو لہٰذا جب جاؤ تو جا کے میری طرف سے کہہ دینا میں ان پر ایمان بھی لے آیا اور ان کی تصدیق بھی کی. ابو طالب نے کہا اچھا؟ ہاں. اے ابو طالب ایک بشارت اور لے جا. کیا؟ ایک بشارت اور لے جا. تیرے گھر میں وہ بچہ آنے والا ہے. تیرے گھر میں وہ بچہ آنے والا ہے. کہنے کا کون سا بچہ؟ کہہ لے وہ بچہ ایسا بچہ ہے کہ ولیوں کا سردار ہے، امام الاولیاء ہے، اور ایسی ہستی ہے کہ قیامت تک لوگ اس پہ فخر کریں گے. ابو طالب نے کہا میں اس کی بات کو کیسے مانوں؟ کہا کہ اگر تم واقعی اتنے پہنچے ہوئے ہو تو مجھے کچھ دکھاؤ، ثبوت دو. اس نے کہا ابو طالب کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے یہ خشک انار کا درخت ہے. اگر تم واقعی اللہ کے بندے ہو اس زمانے کے دین کے حساب سے تو یہ خشک انار کا جو درخت ہے اسی وقت تر و تازہ اس میں انار کے پھل لگ جائیں. اس راہب نے دعا کی، اسی وقت اس میں پھل لگ گئے اور تر و تازہ ہو گیا. ابو طالب مان گئے. اب ابو طالب یمن سے دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، جلدی جلدی پہنچے. پہنچ کے جب گھر میں پہنچے، پہنچتے ہی کہا ابو طالب تو جب گھر میں پہنچے گا، ابھی تک تو آثار نہیں ہے، لیکن جب اس راہب نے کہا تو گھر پہنچے گا تو خوش نصیبی تیرے بیوی کے بدن میں داخل ہو چکی ہوگی اور وہ بچہ تیرے وجود یعنی تیری بیوی کے وجود میں آ چکا ہوگا، بطن میں آ چکا ہوگا. حضرت ابو طالب اس کی بات کی تصدیق کے لیے پہنچے. جب مدینے سے مکہ المکرمہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد اب اپنی بیوی کے پاس گئے. کہا مجھے لگتا ہے کہ کوئی خوشخبری ہے. بیوی نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا مجھے کسی نے بتایا. کہا بالکل صحیح بتایا، میں امید سے ہوں. اب سنیے، تاریخ میں شاید ہی سنا ہو. اب سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 30 سال کے قریب کچھ کم و بیش ہے. آپ جب بھی گھر میں آتی آپ کی چچی کھڑی ہو جاتی. حضرت ابو طالب نے دیکھا کیا بات ہے، جب بھی میرا بھتیجا آتا میری بیوی اٹھ جاتی. کہنے لگے بات یہ ہے تم اس کی ماں ہو، تم اس کی ماں ہو تو تم کیوں کھڑی ہوتی ہو؟ اولاد پر فرض ہے اپنے ماں باپ کا احترام، تو تم کیوں کھڑی ہوتی ہو؟ کہنے لگی بات یہ ہے کہ میں یوں کھڑی نہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتی. کہنے لگی جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ مجھے جب محمد آتے ہیں تو مجھ کو بیٹھنے نہیں دیتا بلکہ کھڑا کر دیتا ہے. میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نہیں بھی چاہتی، لیکن یہ ایسا قوت لگاتا ہے کہ مجھے کھڑا ہونا پڑ جاتا ہے. ابو طالب نے کہا اگر ایسی بات ہے تو چیک کرتا ہوں. اب جب میرے بھتیجے آئیں گے تو چیک کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی آئے، آپ کی زوجہ جیسی اٹھی کہ ابو طالب نے اپنی زوجہ، اور آپ جانتے ہیں عورت جب اس کنڈیشن میں ہوتی ہے کمزور ہو جاتی ہے اندرونی طور پر، تو حضرت ابو طالب نے دیکھا میری بیوی واقعی سچ کہہ رہی ہے یا نہیں. حالانکہ وہ جانتے سچ کہتی ہیں. آپ نے حضرت فاطمہ بنت اسد کے کندھوں پہ اپنا وزن ڈال دیا اور کہا دیکھتا ہوں کہ کیسے اٹھتی ہے. پوری طاقت لگائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی آئے ابو طالب کندھے کو دبا رہے ہیں اور علی پیٹ میں ہے اور اٹھا رہے ہیں. باپ زور لگا کے دبا رہا ہے، علی کی ولایت کی طاقت اٹھا رہی ہے. اسی کشمکش میں اتنی طاقت لگی کہ ابو طالب بھی اس طاقت کو برداشت نہ کر سکے اور حضرت فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئی. ابو طالب حیران ہے کہ واقعی میں نے پورا زور لگایا، میں نے پورا زور لگایا، لیکن اس بچے نے جو پیٹ میں مجھے کھڑا کر دیا. اب سنیں، آقا کریم صاحب گھر میں آتے چچا جان کے، ادھر جاتے ادھر جاتے کام کرتے.
چچی جان نے کہا بیٹا ایک بات سنو. کہ لگے جی چچی جان. کہ لگے بات یہ ہے کہ تم جب میرے گھر میں آتے ہو, ادھر جاتے ہو ادھر جاتے ہو, جو بچہ میرے پیٹ میں ہے, جس جگہ تم جاتے ہو یہ پیٹ میں اپنے آپ کو کنورٹ لیتا رہتا ہے, اپنے پیروں کو گھماتا رہتا ہے. علی سبق دے رہے تھے, میں جدھر مصطفیٰ جاتے ہیں اپنا رخ ادھر ہی کرتا ہوں, پیر نہیں ہونے دیتا. یہ علی کا انداز تھا کہ رسول اللہ کی ابھی دنیا میں نہیں آئے, وہ شعور جو لوگوں کو بعد میں نصیب ہوتا ہے, علی اس ماں کو پہلے حاصل کر چکے تھے. ماں کے بطن میں ہے, لیکن میرے نبی جس جگہ جا رہے ہیں علی اس جگہ اپنے چہرے کو کنورٹ, ماں کہتی ہے بچہ پیٹ میں کنورٹ لے لیتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. بیٹا محمد یہ بات کیا ہے؟ آپ نے کہا بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پیٹ کا بچہ یہ جدھر میں جاتا ہوں اپنی کروٹ لے لیتا ہے, تو آپ نے فرمایا یہ کرم اللہ تعالی وجل کریم, اس کو اللہ اس کے چہرے کو بزرگی عطا فرمائے. ایک اعزاز آپ کو کرم اللہ تعالی وجل کریم. صحابہ میں یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہے, سب کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عنہا, لیکن علی ہیں جن کے ساتھ کرم اللہ تعالی وجل کریم کہ اللہ اس کے چہرے کو اور بزرگی عطا فرمائے. میں سوچ میں پڑ گیا کہ مولا علی آپ پیٹ میں ہیں, حضور ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں, آپ بار بار اپنے آپ کو حرکت میں رکھتے ہیں. تو مجھے بات کا جواب بھی مل گیا. علی نے پیٹ میں حضور کا ادب کیا, حضور کی طرف پیر نہیں ہونے دیے, حضور جس طرف چاہتے کروٹ لیتے اپنا چہرہ ادھر کر دے, کبھی ادھر کبھی ادھر. ماں کہہ رہی ہے تو یہ حضور کی طرف سے اللہ کے ولی مولا علی کو یہ اعزاز ملا کہ علی تو نے آنے سے پہلے جس طرح ادب کیا, اب میری طرف سے یہ تجھ کو سند حاصل ہے کہ قیامت تک جو بھی تیرے چہرے کی طرف, یہاں تک کہ صحابہ کے لیے فرما دیا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے, علی کا ذکر عبادت ہے. اور منافق کو حضرت ابو سعید خدری کی روایت یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا کہ جب ہم کسی ان ڈاؤٹ ایسی جگہ جہاں ہمیں کنفرم نہیں ہوتا کہ اپنی محفل غیر کی محفل ہو, اپنے ہیں غیر پتہ نہیں چلتا, کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری. آپ فرماتے ہیں کہ ہم جس محفل میں جاتے اور ہمیں شک ہوتا کہ یہ ہمارے ہیں یا وہ ہے, تو ہم ذکر علی کو چھیڑتے. ارے یہ تو صحابہ کا طریق ہے کہ ذکر علی کرنا, اور اس طریق سے منافق اور مومن کو پہچاننا. دیکھیں بات یہ ہے, یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ میں کوئی 2-4-5 منٹ میں نہیں بلکہ اب 4-5 گھنٹے بھی ہم لگے رہے, علماء بیان کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس کو مجھے بات یاد آ گئی, 300 آیتیں قرآن پاک میں اگر کسی کے لیے سب سے زیادہ آیتیں قرآن میں نازل ہوئی ہیں تو وہ علی کی ذات ہے. 300 آیتیں, اور سب سے زیادہ احادیث جس کی شان میں وارد ہوئی ہیں, اس پر تو کسی کا وہ بات ہی نہیں ہے. ہم نے تو یہ بھی پڑھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی بات مجھے یاد آئی, قربان میں ان کے جاؤں, کہتے ہیں غار ہیرا میں جہاں اتنی بات ہوئی وہاں مجھ سے حضور نے غار ہیرا میں, معذرت چاہوں گا, غار ثور میں, غار ثور کے اندر حضرت ابو صدیق فرماتے ہیں حضور میرے شانوں پہ تشریف فرما ہے, لیٹے ہوئے ہیں, آرام فرما رہے ہیں. وہ سانپ کا واقعہ بھی یاد ہے, سب کچھ یاد ہے. 3 دن رہے. سیدنا ابو صدیق فرماتے ہیں کہ غار میں جب حضور مجھ سے باتیں کرے, جتنی باتیں ان باتوں میں علی کا ذکر زیادہ رہا. حضور نے کہا صدیق میری اور علی کی ہتھیلی میں بھی فرق نہیں ہے, میری اور علی کی ہتھیلی میں بھی فرق نہیں ہے. ایک طویل واقعہ ہے جو عہد صدیق اکبر میں ہوا تھا. ایک شخص نے آ کے کہہ دیا تھا کہ یا صدیق اکبر, آقا نے کہا تھا کیا کہ 70 اونٹ دوں گا اور سرخ اونٹ دوں گا. اس سے کچھ اونٹ لیے تھے یا کچھ سودا کیا تھا, کہا تجھے اس کے بدلے میں 70 یا 100 اونٹ دوں گا, وہ دوں گا جو ان کی پہچان یہ کہ وہ سرخ ہوگا. سرخ اونٹ سب سے مہنگا ہوتا ہے عرب کے اندر, اور فرمایا ان کی پہچان کی ناک کی نکیل جو ہوگی وہ سونے کی ہوگی. اب وہ آ گئے حضرت ابو صدیق کے زمانے میں, وہ شخص صاحب نے کہا وہ اللہ کے رسول کا امر وصال فرما گئے. کہ اچھا حضور نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا. کس چیز کا وعدہ؟ کہ حضور نے کہا تھا 70 اونٹ سرخ دیں گے یا 100 جو بھی. اب وہ دے, اب وہ صدیق نے میں تو نہیں دے سکتا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ
یہ حضور کا اختیار ہے، حضور تو ہے نہیں۔ اس نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ کا نبی جھوٹ بولتا نہیں، اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا میں خلیفۃ المسلمین ہوں، خلیفۃ المومنین ہوں، اب میں تمہیں کہاں سے دوں؟ یہ تو اللہ کے رسول وعدہ کر کے گئے۔ وہ شخص باہر نکلا، جب باہر نکل کے آیا تو چند لوگوں نے کہا کیا بات ہے، تم اندر گئے تھے کیا؟ کہ بھائی یہ بات ہے۔ انہوں نے کہا کام ہے۔ کہا کیا؟ کہ آپ نے اندر فیصلہ سن لیا، ایک ان کے عزیز بھی ہیں، ان کے چچا زاد بھائی، آپ ان کے پاس چلے جائیے۔ کون ہے ان کے؟ کہا حضرت علی ہے۔ حضرت علی کے پاس گئے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا وعدہ کیا تھا۔ آپ نے کہا بالکل، اور مجھے یاد ہے حضور نے کہا تھا کہ علی فلاں وقت میں ایک شخص آئے گا اور آ کے سوال کرے گا۔ کہا اچھا ہاں وعدہ پورا ہوگا تیرا؟ اس نے کہا 70 اونٹ سرخ اور سونے کی نکیل کے ساتھ۔ کہا بالکل ایسے ہی ملیں گے۔ اور اس نے کہا تھا ایک اور، حضور نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے ہاتھ سے تجھے میں اشرفیاں یا سونے کی جو بھی تھی وہ اپنے ہاتھ سے دوں گا، اتنا مال غنیمت۔ اب صحابہ یہ پریشان کہ حضور کی مٹھی کہاں سے لائے، حضور کی مٹھی ہتھیلی کہاں سے لائے؟ لیکن ابو بکر صدیق کی وہ مجھے ان کو بات یاد تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق جب معاملہ پتہ چلا کہ کیا بات ہے علی، کیا ہوا؟ کہا یہ بات ہے۔ کہنے لگا یا خلیفۃ المسلمین آپ جو ہے اعلان کر دیجئے، تمام مدینے کے لوگوں کو کل جمع کر لیں، اور کل نبوت کے بعد اگر کسی کو معجزہ دیکھنا ہو تو کل سارے کے سارے آ جائیں، کل خاندان نبوت دکھائے گا آپ کو۔ پورا مدینہ جمع ہو گیا۔ مولا علی اس کے ایک مقام پہ لے گئے، جنگل کی طرف لے کے سارے مدینے والوں کو گئے۔ آپ گئے، ایک پہاڑی کی جگہ تھی، پہاڑ بنا ہوا ہے۔ آپ نے جا کے زمین میں ہاتھ مارا اور رسی کھینچی۔ جب رسی کھینچی تو پہاڑ شق ہوا، ایک سرخ رنگ کا اونٹ نکلا، سونے کی ناک میں کی۔ آپ نے ایک کو کھینچا، دوسرے کو کھینچا، کھینچتے کھینچتے 70 اونٹ آ گئے۔ جب آ گئے اس کے ہاتھ میں دیے اور کہا یہ بھی کہا تھا نا کتنا مال دوں گا، یہ لے پکڑ۔ اب اس نے کہا کہ حضور نے تو کہا تھا اپنے ہاتھ سے دوں گا، علی یہ تو آپ کا ہاتھ ہے۔ سیدہ صدیقہ نے کہا نہیں، اس کی گواہی میں دیتا ہوں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ علی کی ہتھیلی میری ہتھیلی کی طرح، ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جس کو دموں کا دمی، لحموں کا لحمی، جس کے جسم کو اپنا جسم، جس کی نفس کو اپنا نفس، جس کے خون کو اپنا خون قرار دیا ہو، ہم تو سب کی تعظیم کرنے والے، ہمیں تو سب نے سکھایا، ہمیں تو یہ عقیدہ ہی سیدہ صدیقہ اکبر نے دیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ اس لیے تو عقیدے ہم صدیقی ہیں، اس لیے تو عقیدے ہم صدیقی ہیں کہ ہم کو ہمارے مولا حضرت صدیق اکبر نے سکھایا ہے۔ ارے میں تو حضور کی محفل میں بیٹھ کے عبادت چلی کے چہرے کو دیکھ کے کیا کرتا تھا، اور صحابہ کہتے ہیں ہماری محفلوں کا انداز کہ ہم اللہ اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ ساتھ ذکر علی بھی کرتے تھے، اور اس ذکر کے ذریعے ہم منافق و مومن کو چیک کرتے تھے۔ ارے یہ کہہ رہے بچہ پیدا ہو جائے تو صحابہ کہہ رہے ہم اس کے سامنے، ہمارے اپنے زمانے میں مولا علی حیات کے بچے پیدا ہو جاتے تو بچے کے سامنے ولید کی تعریف کرتے۔ اگر بچہ کھلکھلاتا سمجھ جاتا کہ ماں حلال پیدا کیا ہے، اگر بچے میں منہ چیڑا کرتا ہم سمجھ جاتے ہماری بیوی یا اس کی بیوی نے کوئی منہ کالا کیا ہے۔ تو پتہ چلا یہ خونوں کی وفاداریاں ہیں جو آج علی کے خلاف لوگ کہتے ہیں کہ تم اتنا ذکر کیوں کرتے ہو۔ ارے بھائی اگر کوئی رافضی ہے اس کو اس کے کھاتے میں ڈالو، لیکن اگر اہل بیت کا ذکر کرنے سے رافضی ہوتا ہے تو یہ بتاؤ ہمارے چاروں امام میں سے کون سا امام بچا ہے؟ امام شافعی کو رافضی کہا گیا، اور انہوں نے تو کہا ہے کہ اگر حضور کی اہل بیت کی محبت میں کوئی دنیا کا سب سے بڑا رافضی ہوتا ہے تو پھر میں سب سے بڑا رافضی۔ ہمارے امام اعظم کو اس محبت اہل بیت کی وجہ سے مارا گیا، امام احمد بن حنبل کو مارا گیا، امام مالک کے ساتھ کیا کیا گیا، لیکن ان چاروں امام نے کہا کچھ بھی ہو جائے اہل بیت نبوت کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی سب کا ادب کرو، تمام صحابہ کی عزت کرو، ان کے بھی گیت گاؤ، ان کے بھی ایام منتے ہیں۔ الحمدللہ اس خانقاہ میں یہ اعزاز ہے کہ سب کے دن مناتے ہیں ہم، لیکن بات یہ ہے ہمارا ایک اپنا ہے، وجدان ہے، طریقہ ہے، اور جو بات یہ ہے کہ بھائی اب ہم کیا کریں، ہم سب کی عزت پیار کرنے والے لوگ ہیں، سب کی تعظیم کرتے ہیں،
لیکن اب مجھے بتائیے کہ اگر دل میں کسی کے علی علی ہے تو اس سے کیا کریں؟ نکال دیں؟ آپ کو پسند نہیں ہے تو کیا نکال دیں؟ بھائی آپ اپنے دل کا علاج کیجئے، آپ اپنی بغض کا علاج کیجئے، آپ اپنی کینہ پروری کا علاج کیجئے۔ وجہ یہ آپ کی نہیں ہے، کیونکہ اگر ماں حلالی ہوتی تو یہ آپ کے ساتھ نہ ہوتا۔ یہ ہماری ماں کے دودھ کی برکت ہے، کیونکہ ہماری ماں نے حلال کیا تو آج اولاد بھی حلالی ہے، اس لیے علی 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 کرتی ہے، علی علی کر رہی ہے، کیونکہ ہمیں ماں نے سکھایا۔ اور پھر بھائی جنت کا تمہیں اگر پروانہ چاہیے، جنت کا ویزا چاہیے، تو جب حضور نے کہہ دیا پل صراط پہ سے گزرو گے تو مہر کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ فرمایا علی کے ہاتھ میں۔ تو بھائی ویزا چاہیے تو مولا سے تو بنا کے رکھنی ہوگی، لیکن مولا کے ساتھ ساتھ شیخین سے بھی بنا کے رکھنی ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت جماعت، ہمارا اپنا عقیدہ، اپنا یہ معاملہ جو ہے، ہم تو صحابہ کی شان میں جو گستاخی بے ادبی کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت کی وجہ سے کسی کی مرچیں لگتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو بھائی 2 روٹی اور نہیں 4 روٹی کھاؤ۔ لیکن بات یہ ہے، ہم تو اب ہمارے بزرگ تو ایک بات کہتے ہیں، بچے نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ حضرت وہ بعض جگہوں پہ دیکھ کے پڑھنا پڑتا ہے، آج کل حالات ایسے ہیں۔ بالکل بیٹا، لیکن بات یہ ہے حضور نے فرمایا تھا کہ علی جہاں ہوگا حق وہیں جائے گا، تو علی والے بھی وہی ہوں گے جہاں حق ہوگا۔ تو بیٹا حق کے خاطر اس وقت 72 تھے، انہوں نے پورا زور لگایا ان 72 کو مٹا دے، لیکن وہ 72 کو مٹا کے سمجھ رہے تھے شاید سلسلہ نسب ختم ہو جائے گا، لیکن آج کروڑوں کی تعداد پوری دنیا میں اہل سعادات پھیلے ہوئے ہیں۔ ارے آپ ایک حسین کو کہتے ہیں، ارے جس جگہ پہ جاؤ تو کہیں اجمیر میں خواجہ بیٹھے ہیں، کہیں غوث جلی بیٹھے ہیں، کہیں نظام الدین بیٹھے ہیں، کہیں صابر پاک بیٹھے ہیں، کہیں 7 میں سندھ والی سرکار بیٹھی ہے۔ ارے یہ سب علی کی تو اولادیں ہیں، علی کا تو فیضان ہے۔ تو بھائی خدا کے لیے ایسے مولوی مفتی سے بچیے جو ریال اور نوٹ کے چکر میں آپ کے ایمان و عقیدے کو خراب کر دے۔ میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، میرا کسی سے کوئی بات نہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، اہل بیت کی محبت اللہ نے مانگی ہے یا نہیں مانگی قرآن میں؟ اور جس کام کو خدا حکم دے وہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے پیغمبر عظیم آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے سوائے جو میں نے کار رسالت سر انجام دیا، نبوت کا فرض ادا کیا، اس کے بدلے تم سے کوئی اجرت مزدوری نہیں مانگتا۔ لیکن اللہ نے کہا مانگ ان سے۔ مولا کیا مانگوں؟ فرمایا یعنی مودت اہل القربہ، میری پیغمبر سے کہا اپنی اہل بیت کی محبت مانگو ان سے، مانگو ان سے اپنی اہل بیت کی محبت۔ اور حضور نے ہم کو جاتے وقت ایک ہی بات سمجھائی تھی آخری خطبے میں کہ دیکھو تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ثقلین، جو بڑی وزنی چیزیں، وہ کیا؟ ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اہل بیت ہے، ان کو چھوڑنا نہیں۔ اور حضور کس سے کہہ رہے تھے؟ حضور آپ سے مجھ سے نہیں کہہ رہے تھے، حضور صحابہ کے مجمع سے کہہ رہے تھے۔ اور اس مجمع میں کون تھا؟ اس مجمع میں جلیل القدر صحابہ موجود تھے، صحابیات موجود تھیں، اور حضور ان سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت کو نہ چھوڑنا۔ میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گئے اور راہ پا گیا، اور جو اس سے جدا ہوا گمراہ ہو گیا۔ تو ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جب حضور صحابہ سے سمجھا کے جا رہے ہیں تو بعد والوں کو تو زیادہ سمجھنا چاہیے، تو ان کو کہہ رہے نہیں چھوڑنا۔ اور دیکھو ان سے سلوک کے معاملے میں تم سے سوال ہوگا قیامت کے دن متعلق۔ آج سیدوں کے گالیاں، آج گفتاریاں، ارے بھائی آپ کو اتنے سید و سادات برے لگتے ہیں۔ اب بات یہ ہے، ہم تو ایک بات جانتے کہ دیکھیں عزت جو ہے، سید یہ نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی زبردستی عزت کرے، ہم 2 نمبر کام بھی کریں اور لوگ ہماری عزت کریں۔ لیکن بات یہ ہے اگر کوئی آپ کی عزت کرتا ہے یا کوئی سید و سادات کی عزت کرتا ہے تو اس کے عمل تقویٰ پرہیزگاری اپنی جگہ، اصل اس کی عزت جو ہے اس کے نسب، اس کے خون کی وجہ سے ہے یا نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آج کہہ رہے ہیں کہ کوئی سید ہو، آگے سید ہو پیچھے سید ہو، سیدی آگے شاہ ہو پیچھے شاہ ہو، تو وہ ڈبل شاہ والا جو ہے وہ سید نہیں چلے گا۔ ارے بھائی آپ کی تو اپنی گارنٹی نہیں ہے،
آپ کی تو اپنی گارنٹی نہیں ہے. حضور نے اور سید کائنات نے حضور نے فرمایا اپنے بچوں کی. اب مجھے بتاؤ، اعلیٰ حضرت کا تو فتویٰ ہے کہ سید کا ادب اس وقت تک کیا جائے گا جب تک وہ حد کفر کو نہ پہنچے، اور آخر میں تو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ سید جہنم میں جائے گا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کا خون کیسے جائے گا؟ ارے رسول تو جس کو ٹچ کر دے تو اس پہ دنیا کی آگ اثر نہیں کرتی، تو جس کی رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہو. تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگ سٹھیا جاتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں، معلم الملکوت تھا ابلیس، فرشتوں کا سردار رہا ہے، بڑا علم والا ہے، لوح محفوظ کو ہی پڑھا ہے، لیکن عظمت نبوت، عظمت انبیاء کا، عظمت نبی کا منکر ہوا، سارا علم مارا گیا. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جو جس کسی نے مولوی ہو، مفتی ہو، عالم و فاضل ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ جو آل نبی کا وفادار ہے، صحابہ کے تو ہے ہی، آل نبی کا وفادار ہے اور صحابہ کا بھی وفادار ہے، اس کو ہمارا سلام ہے. اور جو کہتا ہے صرف صحابہ کو مانو، اہل بیت کے لیے کچھ ہوتی سیدوں کی تعظیم نہیں، تو ایسے مفتی کے لیے ہماری جوتے کی نوک پہ اس کا فتویٰ. اس کی عزت تب کریں گے کہ جب وہ حضور کی آل کی نسبت کرے گا تو ہمارے سر کا تاج اس مفتی کو سر پہ بٹھائیں گے. اور جو مفتی حضور کی آل کو اگر بھوکے گا چند پیسوں کے خاطر یہودی اور اسرائیلیوں کی گودوں میں بیٹھ کر، تو پھر یہ یاد رکھ لو اس مولوی کی عزت تو ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ جس نے جنید بغدادی جو غوث اعظم کے سلسلے کا شیخ ہے، جو پیران پیر کے سلسلے کا شیخ ہے، جو حضرت سید علی بن عثمان حجویری کے سلسلے کا شیخ ہے، کون جنید بغدادی جس کو ایمان الطائفہ کہتے ہیں، وہ جنید بغدادی صرف اور صرف ایک سید زادے کی احترام کی وجہ سے اللہ نے اس کو اولیاء کی صف میں کھڑا کر دیا. اور میں نے تو دیکھا ہے کہ گستاخ نے سیدہ کی شان میں گستاخی کی، آج اس کا حشر یہ ہے کہ آج وہ چھپا پھر رہا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں رہی. کیوں عزت ہے؟ مجھے جناب سیدہ زینب کی بات یاد آ گئی. یزید کے دربار میں جب سیدہ زینب نے، یزید نے کہا وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، کہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے تنزیہ یہ آیت پڑھی تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کہا یزید اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ آج ہم کو ذلیل و رسوا کر کے لوگوں کے سامنے کر کے تو یہ آیت کی تشریح غلط کر رہا ہے کہ آج اللہ نے تجھے عزت کی، ہمیں ذلت سے دوچار کیا، ارے آیت تو پوری پڑھ، پوری تو آیت پڑھ. اور علی کی بیٹی خطاب کر رہی ہے جن کا بچہ ہی پیدائشی خطیب ہوتا ہے، جس میں فصاحت و بلاغت ہوتی. جناب زینب کبریٰ نے کہا وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، کے آگے بعد یہ بھی تو پڑھ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اسی کے ہاتھ میں بھلائیاں ہیں، وہ جو ہر چیز پر قادر ہے. اے یزید تو نے تو کہہ دیا کہ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، جانتا ہے بیدک الخیر کیا ہے. یزید نے کہا بتا بیدک الخیر کیا ہے؟ کہہ رہے وہ ہاتھ جس سے اللہ عزت دیتا ہے، وہ ہاتھ جس سے اللہ عزت دیتا ہے اور لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، وہ ہاتھ ہم اہل بیت ہے، وہ ہاتھ ہم اہل بیت ہے. بس 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 بات یہاں ختم. بات یہ ہے آپ جس چیز کو جتنا دبائیں وہ اتنا ابھرتی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کسی نے کوشش کی تھی دبانے کی، لیکن علی کسی زمانے میں دبا نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کے بڑی اچھی بات کہ اپنے صاحبزادے سے انہوں نے کہا ابا بابا یہ کیا بات ہے کہ مولا علی کے اتنے دشمن کیوں ہیں، اتنے حاسدین کیوں ہیں؟ کہلے وجہ یہ ہے کہ بیٹا علی کے زمانے میں علی کی ٹکر کا کوئی تھا نہیں، علی میں نقص تلاش کر نہیں سکے، علی کے نقص میں تلاش نہیں کر سکے. جب ان کو کچھ نہیں ملا تو کسی کے پیچھے لگ گئے، کسی کے پیچھے لگ کے اس کے ساتھ شامل ہو گئے. کہلے وجہ یہ ہے کہ اگر علی کو خلافت پہلے ملتی تو کوئی مانتا نہیں، صحیح فیصلہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق کو چنا گیا. اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرب کے اندر کوئی قبیلہ ایسا نہیں جس میں بندہ میرے ہاتھ سے مرا نہ ہو. 40,000 آدمی مولا علی اکیلے نے مارے ہیں، تو آپ کا کون چاہنے والا ہوگا؟ ہر قبیلے میں آپ سے جلتے تھے، ہر قبیلے میں آپ کے مخالف تھے. اور میری بات یقین نہ آئے نا تو ترکی کے میوزیم میں ذرا نیٹ سے سرچ کر لینا، ترکی کے میوزیم میں جا کے دیکھو تلوار ذوالفقار حیدری رکھی ہوئی ہے. اس تلوار کی
اوپر دیکھنا کہ چمک رہی ہے یا اس پر نشانات ہیں. میں نے تو دیکھا ہے وہ تلوار بتا رہی ہے، باقیوں کی بھی تلواریں، لیکن باقیوں کی تلواریں چمک رہی ہیں، ایک تلوار نہیں چمک رہی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تلوار چلی زیادہ ہے، اس سے کٹے بہت ہیں، اس سے کٹے بہت ہیں. تو اس لیے جب کٹے زیادہ ہیں تو ان سے کون خیر خواہی ہوگا. لیکن الحمدللہ ہمارے اہل سنت جماعت کا طریقہ، ہمارے اہل سنت جماعت اعتدال کی سیاست پر، اعتدال کے اوپر ہی ہے کہ نہیں، سب کو سب کا مقام پہ رکھا جائے، اور جس کو جو مقام رسول اللہ نے دیا اس کو ویسا مانا جائے. تمام کو رسول اللہ ہی نے مقام دیا، اللہ نے ان کے ذریعے دیا ہے. تو سب کی شانیں، ہر شان رکھنے والا صحابی بے نیاز ہے، اس میں کوئی دو راز نہیں، سب اپنی شانوں میں رکھنے بے نیاز ہے. سیدنا ابوبکر صدیق ہو، حضرت عمر فاروق ہو، یا حضرت عثمان غنی ہو، شیخین کریمین ہو، اور دیگر صحابہ ہو، سب کو حضور نے سب کی شانیں عطا فرمائی ہیں، اور انہی شانوں میں کسی کو حضور نے ممتاز بھی کیا ہے. تو جب کسی نے، حضور نے کسی میں ممتاز کیا ہے، اس کو مانو، اس کی بات کو مانو. کل میں فتح کا جھنڈا اور علم اسے دوں گا جو اللہ اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب ہے. تو کیا اور محبوب نہیں تھے؟ سب محبوب تھے، لیکن کہہ دیا اسے دوں گا جو سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. علم دیا نہیں دیا. پھر دوسری بات، آج عبادتوں میں تول رہے ہو. میں تو غزوہ خندق کی وہ روایت یاد کرتا ہوں کہ حضور کا فرمان کہ عمر بن عبد ود، وہ کمبخت کافر جو طویل القامت قد اور 7 من کا نیزہ جس کے پاس ہو، 7 من کا نیزہ، اور آ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غزوہ خندق میں خندق پھیلان کے آ گیا اور حضور کی شان میں مغلظات بک رہا ہے، حضور اس وقت کہہ رہے ہیں ہے کوئی جو اس کو چپ کرائے؟ ہے کوئی جو اس لعین و مردود کو چپ کرائے؟ لیکن اس کے مقابلے میں جائے کون؟ کیوں؟ 90 سال کی عمر ہے اس کی، لیکن 90 سال کی عمر میں اس کی طاقت یہ تھی، کہہ لیں کہ گھوڑے کو دوڑاتا تھا تو خود بھی اس کے ساتھ دوڑتا تھا، اور اتنی طاقت تھی کہ گائے کے بچڑوں کے ایک ہاتھ سے اٹھا لیتا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کتنا طاقت، 7 من کا تو نیزہ استعمال کر رہا ہے. تو وہ یہی تو کہہ رہا تھا ہے کوئی آؤ جس کو جنت میں جانا ہو. بار بار علی والا لیا تھا، یا رسول اللہ نہیں. جب تیسری مرتبہ ہوا تو آپ نے کہا علی جاؤ. اور جب حضور نے اپنے ہاتھ سے تیار کرا، سر پہ امامہ باندھا، ذوالفقار حیدری ہاتھ پہ دی، اور باندھ کے کہا اللہ آج علی جا رہا ہے، آج کل اسلام کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یعنی وہ جو عمر عبد ود تھا وہ ایک طرف پورا کا پورا کفر تھا، اور حضور نے فرمایا آج پورا کل کا کل اسلام نکل کے جا رہا ہے. اور حضور کے فرمان کے مطابق ارے تم علی کی عبادت کو کیا تولو گے؟ علی کے تو ایک بار اتنی بھاری ہے کہ حضور نے فرمایا غزوہ خندق والے دن علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یعنی ثقلین زمین و آسمان، جن و انس اگر مل کر بھی عبادت کرے تو علی کی ایک ضرب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ارے جب ضرب کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر علی کی شان کا مقابلہ کیوں کرتے؟ جس کو اللہ نے بلند کیا ہو، جس کو اللہ نے بلند کیا ہو. بہرحال باتیں بہت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ثنا خوانوں نے جو اپنا حصہ ڈالا، میں نے بھی ڈالا، اللہ پاک قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے اہل بیت سے سچی محبت اور وابستگی، وفاداری، اور سب سے بڑی بات ہے حضور کے اصحاب اور شیخین سے محبت نصیب فرمائے. اور خداوند عالم اولیاء امت کے دامن کے ساتھ وابستہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے دامن میں اٹھائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بڑا مسئلہ پڑھ لو.